اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، اے حبیب کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ مالک کائنات نے اپنی محبت پانے کا رستہ بتا دیا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، سب کا مرکز جو ہے وہ رب کریم کی ذات ہے۔ اس تک پہنچنے کے بے شمار رستے ہیں، لیکن رب کریم نے جو فائنل، جو حتمی رستہ بتایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ ہم میں سے اکثریت جو یہاں بیٹھے ہیں اہل طریقت ہیں، یہ کسی نہ کسی ہستی سے نسبت رکھتے ہیں، کسی کا دامن انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ لیکن شیخ طریقت بھی جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتا، اس کا کام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ اس کا کام ہمارا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت تبھی قبول ہوگی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ اگر ہم آپ کے طریقے سے ہٹ کے اپنے طور پہ کچھ کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اطاعت اب رب کی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں پہ لے کے جانا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول جو ہیں ان کا کام رب کا پیغام پہنچانا تھا، ان کا کام رب تک لے کے جانا تھا، لیکن رستہ جو ہے وہ نبی اور رسول کے ذریعہ ملتا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، مالک کائنات نے بے شمار مقامات پہ ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو حتمی بات فرمائی، جو فائنل ڈیسیژن دیا، وہ کیا تھا؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے رسول جو تمہاری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کو ذریعہ بنائے بغیر آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، اکثر و بیشتر آپ میڈیا
اٹھا کے کھول کے دیکھیں، بہت سے لوگوں کے بیانات سنیں، وہ کہتے ہیں کسی ذریعہ، کسی واسطہ، کسی وسیلہ کی کوئی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ رب سے مانگو، ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرو، ڈائریکٹ رب کی عبادت رب کی ہے۔ لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی، رب کی اطاعت قبول نہیں ہے۔ رسول کو ذریعہ بنانا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آپ وہ دیکھ لیں مکالمہ، جب فرعون ڈوب رہا تھا نا، ساری زندگی اس نے موسیٰ کو نہیں مانا، لیکن جب ڈوب رہا تھا تو اس وقت اسے ہوش آیا تو اس نے کہا میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں، میں خدا کو مانتا ہوں، لیکن کہا گیا نہیں، جب تک موسیٰ کو نہیں مانو گے خدا کا ماننا قبول نہیں ہے۔ ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا، نشان عبرت بنا دیا گیا۔ یہ واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے عبرت پکڑیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے رب کی طرف جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ رب کو کس نے دیکھا؟ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی، اور بن دیکھے کسی کو ماننا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے مالک کائنات نے فرمایا کہ کل ان کنتم، اے حبیب تو کہہ دے۔ رب خود بھی تو کہہ سکتا تھا نا، خود کیوں نہیں کہا؟ اس وجہ سے کہ رب کو تو کسی نے نہیں دیکھا، اور بن دیکھے ماننا مشکل ہے۔ تو رب کریم نے جو نبی اور رسول، آخری نبی اور آخری رسول بنا کے بھیجے، انہوں نے نبوت سے 40 نبوت کے اظہار سے، نبوت کے اعلان سے 40 سال پہلے ان لوگوں میں گزارے، اپنے کردار اور اخلاق کا لوہا منوایا۔ اسی لیے جب صفا سے پہلا پیغام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے بیک زباں کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ پہلے اپنی حقانیت منوائی، پہلے اپنی صداقت منوائی، پہلے اپنی امانت منگوائی، اس کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ رب کریم نے اس صادق اور امین کی زبان سے اپنے الہ ہونے کا اظہار کیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ خود بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن اس وجہ سے آپ کی زبان اطہر سے کہلوایا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ غلط بات نہیں کہیں گے۔ اسی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے معراج کی بات ہوئی نا، تو لوگوں نے ابو بکر سے کہا ہے ابو بکر یہ کیسی انہوں نے بات کی ہے؟ انہوں نے کہا اگر آپ نے کی ہے تو میں مانتا ہوں، مجھے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو آپ نے فرما دیا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ لیکن ایک اگلی بات جو ہے جو بہت ضروری ہے، جس کی طرف نقیب محفل اور دیگر احباب نے بھی توجہ دلوائی، وہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اطاعت اور اتباع اور پیروی بھی، کامل اطاعت ممکن نہیں جب تک اس ہستی سے محبت نہ کی جائے۔ محبت وہ جذبہ ہے کہ جو کسی کی اطاعت پہ مجبور کرتا ہے، اور بندے کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ بندے کی جب محبت کرتا ہے نا کسی ہستی سے، تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حبو کا شیء یومی و یسم، کسی شے کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، پھر وہ آنکھیں بند کر کے
پھر وہ اپنے کان بند کر کے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ اسے نہ کوئی دوسرا نظر آتا ہے، نہ دوسرے کسی کی آواز سننا پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ کسی دوسرے کی بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہمارے مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں، سید حاجی وارث علی شاہ، آپ فرماتے ہیں کہ محبت محب کی زبان پہ قفل لگا دیتی ہے۔ بندہ محبوب کے علاوہ کسی کی بات کرنا ہی نہیں چاہتا، محبوب کے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، محبوب کے علاوہ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ جب ایسی کامل محبت ہوگی تو پھر ابو بکر بنیں گے، عمر بنیں گے، عثمان بنیں گے، علی بنیں گے۔ پھر یہ کیفیت ہوگی کہ بلال ماریں کھا رہے ہیں، تپتی ریت پہ لٹائے گئے ہیں، سینے پہ پتھر رکھے گئے ہیں، لیکن وہ اف نہیں کر رہے، احد احد زبان سے نکلا جا رہا ہے۔ ان صحابہ کو یاد کریں، دو میاں بیوی کے جنہیں کفار نے ایمان لانے کی سزا کے طور پہ انہوں نے انہیں اونٹ کے ایک اونٹ کے ساتھ دوسرے کو دوسرے کے، ایک ٹانگ کو ایک کے ساتھ دوسرے کو دوسرے کے ساتھ باندھ کے دوڑا دیا اور درمیان سے وہ چر گئے، اف تک نہیں کی۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی۔ محبت کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن ہماری محبتوں کے مرکز جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ جب تک آپ سے کامل محبت نہیں کریں گے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ آپ نے واضح ارشاد فرمایا کہ جب تک تم مجھ سے اپنے مال جان اولاد سے بڑھ کے محبت نہیں کرتے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ درس کس نے دیا کہ نبی سے محبت کرو؟ یہ درس مالک کائنات خود دے رہا ہے۔ کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، جب رسول اللہ کی باری آئی تو آپ کو حبیب اللہ بنایا، اپنا محبوب قرار دیا کہ محبوب سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ محبوب سے ہی اس کائنات کو سجانا تھا کہ اس کائنات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجنے سے پہلے مالک کائنات نے یہ کائنات بنائی، اس کے بعد اس کو سنوارنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر اور رسول بھیجے کہ جاؤ میں نے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، ان کے آنے سے پہلے جا کے تیاریاں کرو اور اعلان کرو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم میلاد منائیں تو کچھ احباب جو ہیں، کچھ مہربان، کچھ وہ جناب شور مچا دیتے ہیں، جب بھی میلاد شریف کا موقع آتا ہے وہ ان کا شور شروع ہو جاتا ہے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ وہ 1,24,000 پیغمبر اور رسول جو آئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی تو آگے پیغام دیا کہ ایک آنے والا آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، تیاریاں کرو۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہو تو ہم گھر کو سجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سفیدیاں کرتے ہیں، ہر چیز کوئی مینٹیننس کوئی ضرورت ہو وہ پوری کرتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، پھول کھلاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو رب کریم نے اس جہان کو سجانا تھا اپنے محبوب کے لیے، تو اس کے لیے کیا کیا اہتمام کیا؟ جو دنیا کے چنیدہ بندے تھے، چنے ہوئے، اللہ کے پسندیدہ، قریب ترین، ان کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے محبوب کے لیے اعلان بھی کرو اور اس کا انتظام بھی کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے رب کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بھی اسی محبت کا درس دیا۔ آپ ایک لمبی حدیث مبارکہ شفاء شریف میں ہے،
اس کا صرف ایک ٹکڑا، 2 لفظ ہیں صرف. آپ نے ارشاد فرمایا الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے. یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد، آپ کے مشن کی بنیاد، آپ کے پیغام کی بنیاد، دین کی بنیاد کس چیز پہ ہے. وہ خالص محبت پہ ہے. یہ محبت کس کے لیے ہے؟ یہ محبت اللہ کے لیے ہے، یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور یہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں اپنے شیخ سے، یہ بھی دراصل اللہ اور اس کے رسول سے ہی محبت ہے، کیونکہ شیخ کا کام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول تک لے جانا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی محبت کا کیا عالم تھا. حضرت حسن بصری آپ فرماتے ہیں کاش تم اس لکڑی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دو. کون سی لکڑی؟ آپ کا اشارہ جو ہے وہ استوانہ حنانہ کی طرف تھا. ستون حنانہ جو مسجد نبوی شریف میں نصب کیا گیا تھا، ابھی ابتدا تھی، مسجد نئی بنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کسی وقت ٹیک لگاتے، تھوڑا آرام لیتے، تھوڑا سستا لیتے. جمعہ کا خطبہ دیتے یا کوئی اور خطبہ تو تھوڑی دیر اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے. اس ستون کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ وہ ہمارے لیے مثال بن گئی. بے جان ستون ہے، نہ بول رہا ہے، نہ آواز ہے، نہ سننے کی کوئی کیفیت. بظاہر ہمارے پاس کوئی ثبوت اس کا موجود نہیں ہے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ سارا کچھ ہوا. جب تھوڑی سی بہتری آئی، حالات بہتر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے ممبر بنایا گیا. اب جب ممبر بنایا گیا تو وہ جو ہے اس ستون سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا. خطبہ شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اس ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے. تو اتنی دیر میں وہ جو ستون تھا، کھجور کا تنا تھا، وہ کھجور کا تنا تھا لکڑی کا، وہ تو اس سے ایسے آواز آنے لگی جیسے ہانڈی کھول رہی ہے، گریا اوزاری کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی سسکیاں لے کے رو رہا ہے. سب حیران پریشان کہ بھئی کیسی آواز ہے. لیکن اللہ کے رسول جو ہیں وہ تو ہر آواز سے آشنا تھے. رب کریم نے آپ کو ہر چیز کی زبان عطا فرمائی تھی. آج تو کہنے والے کہتے ہیں نا کہ کچھ پتہ نہیں تھا. کسی چیز کا علم نہیں تھا، جبکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا فرمائے تھے جن کی کسی کو خبر بھی نہیں. ابھی پتہ نہیں کب تک یہ دنیا رہنی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان علوم کا اظہار ہو رہا ہے. پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1450 سال پہلے بات فرما دی تھی، آج وہ سائنس ثابت کر رہی ہے. تو آپ نے اس اٹھ کے تو اس ستون پہ، اس جو ہے لکڑی کا جو تھا کھجور کا تنا، اس کے اوپر آپ نے اپنا دست مبارک رکھا تو وہ آواز بند ہوئی. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس پہ دست شفقت نہ رکھتا تو اس کی قیامت تک آواز آوزاری جاری رہتی. پھر دیکھیں کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے. لیکن آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنے سے باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے اسے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے
اگر تو چاہے تو میں تجھے جہاں تھا وہیں پہ نصب کر دوں، تو سرسبز و شاداب ہو جائے اور تیرا پھل جو ہے قیامت تک آنے والے کھاتے رہیں۔ یہ بات سن کے گویا وہ ستون اپنا جو ہے کھجور کا تنا تھا وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات جو ہے اسے قبول نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں نصب کر دیں تاکہ جنتی تیرا پھل کھائیں۔ پھر جو اگلی بات ہے سیرت نگار لکھتے ہیں وہ یہ تھی کہ اس کھجور کے تنے نے زبان حال سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیں، میرا مقام یہی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تھے وہاں پہ آپ نے دفن کرا دیا، ممبر کے نیچے آج بھی وہ سارا کچھ موجود ہے، ممبر بھی وہیں موجود ہے، اور وہ ستون جو ہے اپنے کھجور کا تنا جو تھا اس کی یادگار کے طور پہ وہاں پہ ایک ستون بنا دیا گیا جسے استوانِ حنانہ کہتے ہیں، اور آج بھی جو مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف اور آپ کے گھر کے درمیان جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں، اس ریاض الجنہ میں آج بھی وہ ستون موجود ہے۔ اور وہ جو لوگ منتیں مانتے ہیں، جو لوگ اپنی مرادیں طلب کرتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے باقاعدہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو کاش، آپ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری، کاش اس ستون سے، کاش اس تنے سے، لکڑی کے اس تنے سے جو ہے عشق و محبت کا درس لیا جاتا۔ اگر وہ لکڑی کا تنا، کھجور کا تنا جو ہے وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہم جن کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا ہمارا کیا ہوگا؟ مالک کائنات نے ارشاد نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ مومنوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ کبھی دیکھا آپ نے، دنیا داری اعتبار سے دیکھیں، کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دے کے احسان جتاتا ہے؟ نہیں جتاتا، کہتا ہے یار کیا کہے گا کہ اس نے چیز دی اور احسان جتا دیا۔ لیکن مالک اس سے نہیں شرمایا، اس نے اپنا محبوب ہمیں دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یاد رکھنا یہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پہ کہ ان کو اپنا حبیب دیا۔ کس قدر یہ وفا کا مقام ہے، کس قدر یہ ماننے کا مقام ہے، کس قدر قلب و جاں کو جھکانے کا مقام ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ افسوس صد افسوس ہے کہ آج امت مسلمہ نہ خدا سے وفا کر رہی ہے، نہ مصطفیٰ سے وفا کر رہی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن دین اس کے ساتھ وفا کر رہی ہے۔ آج ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چھوڑ دیا ہے۔ کئی دفعہ بات ہوتی ہے تو ایک درویش سے کسی نے پوچھا، بندے نے سوال کیا، اس نے کہا جی حضرت اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ تو وہ خاموش ہوئے، انہوں نے دوسروں سے پوچھا کہ تم بتاؤ، کسی نے کہا، کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا، بالآخر ان بزرگوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اپنے مشن کے ساتھ تھی، اس مشن کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس مشن کا ہی تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کی اطاعت کریں، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا دینی معاملات میں، عبادات میں آپ کے احکامات کی تعمیل کرنا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ صحابہ کرام کا عالم پتہ ہے کیا تھا؟ وہ ہر معاملے میں کوئی بھی بات ہو، دین تو
بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کا تو مقام ہی علیحدہ ہے۔ وہ عام معاملات میں بھی آپ سے محبت کا جو ہے وہ درس دیتے، اور وہ اس کا عکس تھے۔ اس کے نمونے اور مثالیں پیش کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے بیٹے کو کہا کہ بھئی چھری لے کے آؤ۔ وہ چھری لے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اپنے والد گرامی کو پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہے قمیض تھی، کرتا تھا، اس کے بازو لمبے تھے، تو انہوں نے اس چھری سے نا اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر جو چھری لائے تھے، انہوں نے کہا یہ ابا جان اگر آپ نے یہ کام کرنا تھا تو بتاتے، کینچی لے آتا آپ۔ انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ چھری سے کاٹ رہے تھے۔ ان کی اطاعت کا یہ عالم تھا، جیسے رسول نے کیا ویسے ہم نے کرنا ہے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جیسے آپ نے کر دیا بس ویسے ہی کرنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کا واقعہ، وہ آپ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھی بھی تھے ساتھ، تو وہ جو ہیں وہاں سے جھک کے گزرے۔ تو کسی نے پوچھا یہاں سے آپ جھک کے کیوں گزرے؟ انہوں نے کہا میں نے یہاں پہ ایک درخت لگا ہوا تھا، اس کی شاخیں لٹکی ہوئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو آپ جھک کے گزرے تھے، مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے، میں نے آپ کو یہاں سے جھک کے گزرتے ہوئے دیکھا، لہذا میں بھی جھک کے گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا عالم تھا، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو واقعات پتہ چلیں گے سیرت کے۔ میں پھر وہی بات کروں گا، احکامات پہ پیروی کرنا ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو ہے ہی ہے ضروری، لیکن محبت کا یہ عالم تھا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب آپ وضو فرماتے تو جو پانی نیچے گرتا، حتیٰ کہ جو آپ کا تھوک مبارک نیچے مطلب آپ پھینکتے تو وہ بھی وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اور وہ اپنے جسم پہ اپنے چہروں پہ مال لیتے، اور جنہیں وہ میسر نہ آتا وہ ان کے ہاتھوں کو مس کر کے اپنے جسم پہ اپنے چہروں پہ مال لیتے۔ یہ کیفیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ایک گھر میں، تو خاتون خانہ جو ہے آپ کے جسم اطہر پہ پسینہ آیا تو انہوں نے آپ کا پسینہ بھی گرنے نہیں دیا، وہ بھی اکٹھا کر کے تو انہوں نے شیشی میں بند کر لیا کہ ہم اسے خوشبو میں ملا کے استعمال کریں گے، کیونکہ آپ کا پسینہ مبارک بھی اس قدر خوشبودار تھا کہ مشک و عنبر اس کے سامنے بس تھے۔ یہ درس کیوں دیے گئے؟ احکامات پہ تو اطاعت کا مالک نے فرما دیا، لیکن یہ تو کہیں نہیں کہا کہ نہ عمر کو کہا، نہ عبداللہ بن عمر کو کہا، نہ اس صحابیہ کو کہا، کسی کو نہیں کہا کہ ایسے کرنا ہے۔ انہوں نے ایسے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آنے والوں کے لیے یہ سبق بن جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت ضروری ہے۔ جب تک آپ کے ساتھ کامل محبت نہیں کریں گے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایک اور بات، یہ رب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آج آپ دیکھ لیں مختلف طریقوں سے نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی اوپر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، اور ہر فرقہ جو ہے، ہر مسلک وہ جس طریقے سے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے باقاعدہ حدیثیں پیش کرتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اختلافی کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، لیکن اللہ کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بار بھی کر دیا اسے امت میں ہمیشہ تک جاری کر دیا۔ یہ سارے مسالک جو ہیں یہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے مظہر ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی کسی سنت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں سیرت کی،
ہر جو بھی کتاب آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی ہے۔ 1450 سال گزر گئے، ابھی تک سیرت کی نئی سے نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کے بارے میں، آخری وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب تھا، آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے اہل بقیع کو سلام کہا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ یہ بات سن کے صحابہ اکرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی باندھ نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے صحابی ہو، تمہارے بعد کے آنے والے زمانوں میں جو آئیں گے وہ میرے بھائی ہوں گے، اور میں روز محشر حوض کوثر پہ ان کا استقبال کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کتنے آپ جو ہے خوش قسمت ہیں، ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں روز محشر حوض کوثر پر ان کا استقبال کروں گا۔ لیکن یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس وقت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو محبت کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم حوض کوثر پہ پہنچیں، کیونکہ حوض کوثر تک پہنچنا جو ہے اس کے لیے محنت کی، عمل کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم تیاری نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ دنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں جو کام کریں گے وہی آپ کو محشر تک لے کے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حشر نشر ہونے کا ہم طلبگار تو ہیں، لیکن یہ بھی سوچا کریں ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ کیا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ لے لیا؟ مالک کائنات تو واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں کر رہے تو گویا ہمارا دعویٰ جو ہے وہ باطل ہے، ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ روز محشر ہمارا حشر نشر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب تک ہم نے کلمہ پڑھا، لیکن جب تک اس کلمے کا اقرار دل و جان سے نہیں کرتے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ زبان سے اقرار کرتے رہیں، دل سے اس کا جب تک تصدیق نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی، اور دل سے تصدیق جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے۔ عمل کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، نہ کریں گے تو بیچ منجدار میں ہی رہیں گے۔ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو اگر محبوب کو پانا ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا ہے تو اس کے لیے پھر محنت اور مشقت کرنی پڑے گی۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا اس کو مان لیں، اس پہ عمل پیرا ہوں، اور جن سے روکا ان سے رک جائیں، یہی دین ہے بس۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کر لیں سمجھے سارا کچھ ہو گیا۔ اور آخری بات وہ یہ کہ اس محبت کو نہ صرف اپنے دلوں میں اجاگر کریں بلکہ اس محبت کو آگے پھیلائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں آنے والی بچ جائیں، وہ راہ راست پہ ہوں، راہ ہدایت پہ ہوں، تو پھر ان کے دلوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، اگر محبت نہیں ہوگی تو اطاعت نہیں ہو سکتی۔ بندہ بھٹک جاتا ہے،
جو محبت کسی سے کرتا ہے وہی اس کی بات مانتا ہے، ورنہ شیطان جو ہے وہ بے شمار فریب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کام کرو، کام کرو گے تو مال ملے گا، مال ہوگا تو گھر کا نظام چلے گا۔ مسجد میں جاؤ گے 5 وقت، خام خواہ کا وقت ضائع ہوگا، بھوکا رہنے کا کیا فائدہ، چھوڑو۔ زکوٰۃ اور عشر خام خواہ کے تمہارا مال ضائع ہوگا، نکالو اسے، کھاؤ، خود کھاؤ، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، وہ زیادہ ضرورت مند ہیں۔ حج پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی گیا بھی تو بھی شہرت کے لیے۔ شیطان سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ آپ یہ میڈیا کھول کے دیکھیں، کسی مولوی نے فتویٰ دیا، کسی کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن میڈیا میں سارا کچھ موجود ہے۔ قربانی کے متعلق سوال ہوا، اس نے جواب دیا، اس نے کہا جی کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ اتنے قربانیاں کرتے ہیں، خون بہانے، جانور ضائع کرنے کا کیا فائدہ، بجائے اس کے وہ پیسے کسی غریب آدمی پہ خرچ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں کیوں کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی قربانیاں؟ ایک ہی کافی تھی۔ یہ مثال بننا تھا۔ تو اس وجہ سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو میں نے پہلے بتایا کہ محبت کرنے والا جو ہے وہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ بس آپ نے فرما دیا، بات ختم، کسی چیز کی، کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس ہم نے مان لیا۔ تو اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے گھر والوں کے دلوں میں، اپنے عزیزوں دوستوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسائیں۔ ہمارے شیخ حضرت الحاج فقیر عزت شاہ وارثی علیہ رحمہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ فقیر کا کام نسل انسانی کے سینے میں چراغ مصطفیٰ روشن کرنا ہے۔ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو بیڑا پار ہے، اگر نہ کیا تو وہ ناکام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے اپنے دلوں میں بسائیں اور اپنے احباب تک پہنچائیں، اپنے عزیزوں کے قلوب و اذہان میں اسے بسا دیں۔ اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، اسی محبت میں موت آئے اور روز محشر اسی محبت کی خوشبو لے کے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام پڑھ لیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر اور کہیں سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ تو غنی از ہر دو عالم مر فقیر روز محشر عذر ہائے مر پذیر دست بستہ آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامان سلام. تمامی احباب تشریف رکھو. چلا پھر سب دعا فرمان گے. چلا ختم پاک پڑھ جائے گا. اے سارے دوستانوں گزارش کیتی جاندی ہے اس طریقہ لینا بنا کے لنگر دا بڑا وسیع انتظام ہے تسی لنگر کر کے جانا ہے. مہربانی کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مل کے پڑھے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام دوست احباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین، تیرے اور اپنے حبیب پاک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اس خوبصورت محفل کا اہتمام عدیل وارثی اور ان کے عزیز و اقارب اہل خانہ دوست احباب نے کیا۔ مالک کائنات، اس محفل میں جو کلام الہی پڑھا گیا، جو نعت شریف پڑھے گی، جو بیان ہوا مالک کائنات، اور جو اس کے لیے لنگر تیار کیا گیا، یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نعت میں یہ سب عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں، مالک کائنات قبول و منظور ہو۔ یا الہ العالمین، اس کلام پاک کے صدقے، ان نعت پاک کے صدقے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے صدقے ہم سب پہ رحم کرم فضل فرما۔ مالک کائنات، تمام احباب جنہوں نے اس محفل کے لیے کوششیں کی، ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرما۔ ان سب کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، ان سب کو برکتوں اور انعامات سے نواز دے۔ مالک کائنات، ہمیں ایسی محفلیں اس سے بڑھ کر اچھے طریقے سے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کائنات، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا ادب احترام بسا دے۔ مالک کائنات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کائنات، ہمیں اس دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرما، عذاب جہنم سے بچا۔ روز محشر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کائنات، روز محشر لواء الحمد کا سایہ عطا فرما۔ مالک کائنات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے تمام بیماروں کی روحانی جسمانی بیماریوں کو شفائے کاملہ میں بدل دے۔ یا الہ العالمین، بے روزگاروں کو وسیع حلال رزق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن احباب نے دعا کے لیے کہا، مالک کائنات ان کی جائز دلی تمنائیں پوری فرما۔ کچھ احباب نے بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہا، مالک کائنات ان کی شفا یابی کا بندوبست فرما۔ مالک کائنات ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مالک کائنات، اپنے حبیب پاک سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے اصحاب، ان کا بھی ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کائنات، اس دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرما، اور ان بھلائیوں کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کائنات، ہمیں دین متین کا فہم عطا فرما۔ مالک کائنات، یہ ہمارے نعرے جو ہیں یہ زبانی کلامی نہ رہے، ان کے اندر روح جان پیدا کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لنگر میں برکت اور شفا عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه وزينة فرشه محمد وعلى آله وآل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.